اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کی کہ اے اقوام عالم، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور جب تم ان کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے۔ عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا، یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے۔ کچھ بھی اچھا کرے گا نا، وہ تو جو مخالف ہے نا، انہوں نے کیڑے ہی نکالنے۔ یاد رکھیے گا، اس وقت دشمن جو ہے وہ عمران خان کو مارنا چاہتا ہے، انہیں پتہ ہے باقی کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ جتنے عمران خان پہ فتوے دیے جا رہے ہیں نا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب وہی لوگ ہیں جو محمد علی جناح کو کافر اعظم کہتے تھے۔ اور عمران خان کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر محمد علی جناح کے بعد اس سے زیادہ باصلاحیت، کیپیبل اور آنےسٹ آدمی پاکستان کو نہیں ملا۔ جس شخص نے UN کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدمہ احسن طریقے سے پیش کیا ہو اور گستاخان رسول کو علمی طور پر جواب دیا ہو، عمران خان کم از کم معاف کر دے آپ۔ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے بعد ترسالہ تاریخ میں کسی غیرتی انسان نے مقبوضہ کے سر پر ایسی بازی نہیں لگائی جو عمران خان نے لگائی۔ یہ بات ماننی چاہیے۔ حق کو حق کہنا حق پرستوں کا طریقہ ہے۔ موجودہ دور میں مسلم امہ کے مفاد میں، خطے کے مفاد میں اور عالم اسلام کے مفاد میں ناموس رسالت کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الجھن سے عمران خان کو نکلنا چاہیے، اور عمران خان کے لیے میں دعا گوں کہ اللہ اس الجھن سے انہیں نکالے اور ان کی حکومت برقرار رہے، بلکہ میری خواہش ہوگی کہ آئندہ 5 سال بھی انہی کی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر۔ کتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو، اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے۔ ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا۔ ان کے اس بیان کی حمایت کی ہے۔ جس وقت گیٹ بلڈر کی آپ نے مذمت کی تھی، ہم نے مکمل طور پہ آپ کی حمایت۔ 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے، وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کا۔ یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا، اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے، جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا، اپنے قومی لباس کو فروغ دینا، اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ کالج میں، یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے۔ میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے، اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے، اس کے ہونٹوں کو چومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا۔